السلام علیکم، راشد خان ایڈوکیٹ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کی ویڈیو میں ہم پڑھیں گے اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کا ہائی امپورٹنٹ سیکشن، وہ ہے سیکشن 22۔ اس سیکشن کے اندر ہم یہ پڑھیں گے کہ ایسے کون کون سے معاہدات ہیں، کنٹریکٹ ہیں، ایگریمنٹس ہیں جن کو اسپیسیفکلی انفورس کرایا جا سکتا ہے، اور ایسے کون سے معاہدے ہیں جن کو اسپیسیفکلی عدالت انفورس نہیں کروا سکتی ہے۔ کنٹریکٹ لا کے حوالے سے یہ ایک بڑا ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اس لیے اس ٹاپک کو اینڈ تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو، اگر آپ اسپیشلی قانون کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو یہ تمام سیناریو بہترین طریقے سے سمجھ آ جائے کہ کون سے ایسے کنٹریکٹ جب آپ کے پاس ایسے کیس آئیں گے تو آپ ان کو پڑھ کر ہی سمجھ لیں گے کہ ان کی اسپیسیفک پرفارمنس ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، اور اس کا فائدہ آپ اگر پلینٹف سائڈ سے ہیں پھر بھی ہوگا، اور اگر آپ ڈیفینڈنٹ سائڈ سے ہیں تو پھر بھی اس کا انتہائی فائدہ آپ کو ہونے جا رہا ہے۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ آج کی جو سیکشن ہے وہ سیکشن 22 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 ہے۔ عمومی طور پر جو اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کی سیکشن 12 ہے وہ عدالت کو یہ اختیار دیتی ہے کہ وہ کسی معاہدے کو اسپیسیفکلی انفورس کروائے۔ اس کے لیے سیکشن 12 کے لیے علیحدہ ویڈیو آلریڈی میں نے بنائی ہے کہ وہ کون سی کنڈیشن ہے جس میں معاہدے اسپیسیفکلی انفورس ہو سکتے ہیں۔ تو سیکشن 12 کے اندر بھی اور سیکشن 22 کے اندر بھی ایک مرتبہ پھر یہی بات کہی ہے لیجسلیٹر نے کہ یہ جو اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کا جو اسپیسیفک کنٹریکٹ جو ہے اس کو اسپیسیفکلی انفورس کروانا یہ عدالت کا صوابدیدی اختیار تو ہے، لیکن یہ ہر قسم کے حالات میں عدالت اس حق کو استعمال نہیں کر سکتی۔ یہ ایسا حق نہیں ہے کہ اس کو آنکھیں بند کر کے ہی ہر کنٹریکٹ کے اندر استعمال کیا جائے۔ اس لیے سیکشن 22 کے اندر کچھ کنڈیشنز بتائی گئی ہیں جن کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ جن کے ہوتے ہوئے اگر معاہدے اس قسم کے ہیں جو سیکشن 22 کے اندر بتائے گئے ہیں تو یہ معاہدے اسپیسیفکلی انفورس نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں ان معاہدوں کی طرف۔ سیکشن 22 کی سب سیکشن 1 کیا کہتی ہے؟ سب سے پہلے اس کو سمجھیں۔ سیکشن 22 کی سب سیکشن 1 یہ کہتی ہے کہ جب کسی معاہدے کے اندر مدعی کو کوئی ناجائز فائدہ ہو رہا، ایون کہ اس نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، مس ریپرزنٹیشن بھی نہیں کی، لیکن الٹیمیٹلی اس معاہدے کا جو نتیجہ ہے وہ اس کو ناجائز فائدے کی صورت میں مل رہا ہے، تو ایسا معاہدہ جو ہے وہ اسپیسیفکلی انفورس نہیں ہو سکتا مدعی کے حق میں۔ اس کے لیے مثالیں ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ مثال اے کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ اے ایک شخص ہے کہ جو کہ ٹیننٹ فور لائف ہے سم پراپرٹی کا، کسی پراپرٹی کا۔ اب وہ یہ حق ٹرانسفر کرتا ہے بی کو، اور بی آگے ایک معاہدہ کرتا ہے سی سے اسی حق کو ٹرانسفر کرنے کا۔ اب ٹیننٹ فور لائف سب سے پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ٹیننٹ فور لائف وہ حق ہوتا ہے کسی بھی کرایہ دار کا کہ جب تک وہ زندہ ہے تو وہ اس کو انجوائے کر سکتا ہے، اس کا قبضہ اس کے اوپر جتنے بھی رائٹس اس کو ملتے ہیں وہ اس کی زندگی تک ہوتا ہے۔ اب وہ اپنی زندگی تک اپنی پراپرٹی کا جو انجوائمنٹ کا جو رائٹ ہے وہ بی کو ٹرانسفر کرتا ہے اور بی آگے سی کو کرتا ہے۔ اب واقعہ یہ ہوتا ہے کہ جب بی اور سی کے درمیان معاہدہ ہونا ہوتا ہے تو اس سے ایک دن پہلے اے کو کچھ ایسا مرض لاحق ہو جاتا ہے یا ایسی اس کو چوٹ آ جاتی ہے کہ جس سے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اب اگر دونوں پارٹیوں کو اس چیز کا علم نہیں ہے کہ وہ بندہ جو ہے اس کو چوٹ آ گئی ہے اور وہ مر گیا ہے اور وہ معاہدہ کر لیتے ہیں، تو پھر ایسا معاہدہ وہ ناقابل تعمیل ہے، اس پہ اسپیسیفک پرفارمنس نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ آلریڈی جو مسٹر اے تھا وہ ٹیننٹ فور لائف تھا، اس کی زندگی جب ختم ہو گئی تو کوئی رائٹ ہی باقی نہیں رہا، تو اب بی سی کو کیا ٹرانسفر کرے گا؟ تو اس لیے بی کے پاس اب ایسا کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ سی کو کسی کمپنسیشن کے لیے، پیسے کے لیے، تعمیر مختص کے لیے کوئی انفورس کرے۔ اب جو مسٹر اے کی ڈیتھ ہوئی ہے اس سے دونوں پارٹیاں باخبر تھیں، تو پھر ایسی صورت میں جو بی ہے وہ اسپیسیفک پرفارمنس کا حقدار کہلائے گا، کیونکہ دونوں پارٹیوں کو خبر تھی کہ مسٹر اے کو چوٹ لگ گئی اور مر گئے،
لیکن پھر بھی ان کا معاہدہ ہو گیا، پھر ایسی صورت میں بی جو ہے وہ اسپیسیفک پرفارمنس کا حقدار ہو گیا۔ اور اگر بی اس حقیقت کو جانتا تھا اور سی کو نہیں پتا تھا کہ اے جو ہے وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، ایسی صورت میں بی جو ہے وہ اسپیسیفک پرفارمنس کا حقدار نہیں ہے۔ یہ ہے کہ مسٹر اے مسٹر سی کا کاروباری حصہ مسٹر بی پر فروخت کرنے کا معاہدہ کرتا ہے، اور اب بعد میں یہ پتہ چلتا ہے کہ مسٹر سی کے جو شیئر ہیں اس کاروبار کے اندر وہ آلریڈی ختم ہو چکے ہیں، یا وہ لاس میں باقی شیئر ہولڈرز کے قرضوں کی وجہ سے یا کسی بھی مسائل کی وجہ سے، اور اس قرض کا جو علم ہے وہ اے کو تو ہے لیکن بی کو نہیں ہے۔ اس کیس کے اندر اے اسپیسیفک پرفارمنس کا سوٹ بی کے خلاف نہیں کر سکتا۔ مثال تیسری اس میں یہ ہے کہ مسٹر اے پراپرٹی بیچنے کا معاہدہ کرتا ہے مسٹر بی کے ساتھ، جبکہ یہ پراپرٹی ایسی ہے کہ اس کے گرد ایک قیمتی بند باندھنا انتہائی ضروری ہے، اور اس صورتحال سے بی ناواقف ہے کہ اس پراپرٹی کے گرد یہ قیمتی بند باندھ کر مزید انویسٹمنٹ کی بھی ضرورت ہے، اور مسٹر اے مسٹر بی سے یہ بات چھپاتا بھی ہے۔ اب مسٹر اے کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ تعمیل معاہدہ مختص کا دعویٰ مسٹر بی کے خلاف کرے۔ اس سیکشن کی جو مثال السٹریشن ڈی ہے اس کے مطابق ایک شخص اے ہے، اس کی پراپرٹی نیلامی کے لیے رکھی جاتی ہے، اور دوسرا شخص مسٹر بی مسٹر اے کے وکیل مسٹر سی کو یہ کہتا ہے کہ آپ میری بہاف پر یہ نیلامی کریں۔ اب بولی کے دوران کچھ لوگوں کو یہ علم ہو جاتا ہے کہ یہ جو وکیل ہے یہ فرضی طور پر سامنے لایا گیا ہے، اس پر جو وکیل ہے وہ نیلامی وہیں پر روک دیتا ہے کم قیمت پر۔ اب اگرچہ بی کے حق میں یہ نیلامی کا فیصلہ ہو بھی جاتا ہے، لیکن بی کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ اب اس پر اسپیسیفک پرفارمنس کا سوٹ کرے۔ سیکشن 22 کی سب سیکشن 1 ابھی تک ہم نے پڑھی ہے ود ایلسٹریشنز، جو بک کے اندر دی گئی ہے۔ ابھی چلتے ہیں ہم سیکشن 22 کی سب سیکشن 2 کی طرف۔ سیکشن 22 کی سب سیکشن 2 یہ کہتی ہے کہ جب بھی کوئی معاہدہ کسی مداخلے کے لیے مشکلات کا مشقت کا سبب بنے، جو کہ اس مداخلے کو پہلے سے اس کا بالکل بھی علم نہ ہو، اور اس معاہدے سے مدعی کے لیے کوئی مشکلات یا مشقت پیدا نہیں ہو رہی ہے، ایسی صورت میں بھی تعمیل معاہدہ مختص نہیں ہو سکتا۔ اس کی مثال اے اس طرح بتائی گئی ہے کہ مسٹر اے اور بی ٹرسٹی ہیں مسٹر سی کے، اور یہ تینوں مل کر یہ جو ٹرسٹ والی جائیداد ہے یہ ڈی پر فروخت کرنے کا معاہدہ کرتے ہیں، اور معاہدے کے اندر وہ اس بات پر راضی ہوتے ہیں کہ اس جائیداد پر جتنے بھی بقایا جات ہیں وہ اس کو ادا کریں گے، یعنی اس پراپرٹی کو ان بقایا جات سے آزاد کروائیں گے۔ لیکن جب یہ ٹرسٹ کی پراپرٹی فروخت کی جاتی ہے تو اس سے جو پیسے حاصل ہوتے ہیں وہ اتنے کم ہوتے ہیں کہ اس سے بقایا جات ریکور نہیں ہو سکتے۔ جب بوقت معاہدہ بیچنے والوں کو اس بات کا علم تھا کہ یہ جو رقم آئے گی یہ بقایا جات سے کم ہوگی، تو ایسی صورت میں ڈی کے حق میں تعمیل معاہدہ مختص نہیں ہو سکتا۔ اب چلتے ہیں مثال بی کی طرف، السٹریشن بی کی طرف۔ سیکشن 22 سب سیکشن 2 السٹریشن بی۔ مسٹر اے ایک جائیداد کا مالک ہے اور وہ اس جائیداد کو بیچنے کا معاہدہ کرتا ہے، اور معاہدہ کے اندر وہ اس بات کو اسپیسیفکلی لکھتا ہے کہ اس جائیداد کی جو حدودات ہیں، ڈیمارکیشن ہے، وہ اس کو کرنے کا بالکل پابند نہیں ہے، اور اس جائیداد کے اندر کچھ حصہ بہت زیادہ قیمتی ہوتا ہے جس کا اس کو علم نہیں ہوتا، اور خریدنے والے کو بھی اس کا علم نہیں ہوتا کہ یہ جو جائیداد کی ٹرانزیکشن ہوئی ہے اس میں خاص حصہ جو وہ قیمتی ہے اس میں مائز نکل آئے ہیں، وہ سڑک کے پاس ہے، یا کوئی بھی حالات پیدا ہو جاتے ہیں جس سے زمین کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں قانون یہ کہتا ہے کہ بی کے حق میں تعمیل معاہدہ مختص نہیں ہو سکتا، اگرچہ بی یہ بھی کہہ دے کہ وہ قیمتی حصہ نہیں خریدے گا، لیکن پھر بھی وہ تعمیل معاہدہ مختص کا حقدار نہیں ہوگا، کیونکہ ایز اے ہول وہ اس پراپرٹی میں کھاتا شریک بن جائے۔ اب آتے ہیں سیکشن 22 سب سیکشن 2 کی اگلی مثال کی طرف، اور اگلی مثال یہ کہتی ہے کہ اے بی کے ساتھ ایک خاص زمین بیچنے کا معاہدہ کرتا ہے،
اور معاہدے میں یہ بھی لکھتا ہے کہ ریلوے اسٹیشن سے لے کر اس زمین تک وہ اس کو سڑک بنا کر دے گا، لیکن بعد میں اے کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو سڑک والی بات اس نے کہی ہے یہ تو قانونی لیٹیگیشن کے بغیر وہ یہ راستہ نہیں بنا سکتا، تو اب سڑک بڑھانے تک کا جو معاہدہ ہے وہ بی کے حق میں اسپیسیفکلی انفورس نہیں ہو سکتا، لیکن بی کے پاس یہ ضرور حق ہے کہ وہ اس معاہدے کی عدم تعمیل پر ہرجانہ کا دعویٰ کرے۔ اگلی مثال میں یہ کہا گیا ہے کہ مسٹر اے ایک اراضی کا لیسی ہے، مسٹر بی اس کا لیسر ہے، اور معاہدے میں مسٹر بی یہ لکھتا ہے کہ دوران معاہدہ کسی بھی وقت بی اس زمین کے اس لیز والی زمین میں جو مشینری اور اکوپمنٹ استعمال ہو رہے ہیں وہ کسی وقت ان کو خرید سکتا ہے، اور جب لیز ختم ہو جائے گی تو پھر اس کی قیمت وہ اے کو ادا کرے گا۔ ایسا معاہدہ چونکہ لیسی کے لیے انتہائی نقصان کا سبب بنتا ہے، اس لیے بی اس پر اسپیسیفک پرفارمنس آف کنٹریکٹ نہیں لا سکتا۔ اگلی مثال یہ ہے، مسٹر اے مسٹر بی سے زمین خریدنے کا ایک معاہدہ کرتا ہے، اور اس معاہدے میں اس زمین کے لیے جو راستہ آنا ہے اس میں کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا، معاہدہ اس بارے میں بالکل خاموش ہوتا ہے، اور اس اراضی تک آنے کے لیے کوئی قانونی راستہ بھی موجود نہیں ہے۔ اس معاہدے کو بی کے حق میں اسپیسیفکلی انفورس نہیں کروایا جاتا۔ اگلی مثال میں یہ کہا گیا ہے کہ مسٹر اے مسٹر بی سے ایک معاہدہ کرتا ہے کہ وہ اپنی تجارت میں استعمال ہونے والا مال بی کے کارخانے سے ہی خریدے گا اور کہیں سے نہیں خریدے گا۔ اب عدالت بی کو مال فراہم کرنے پر مجبور نہیں کر سکتی، لیکن عدالت مسٹر اے کو یہ اجازت ضرور دے سکتی ہے کہ وہ اب مال کہیں اور سے خریدے۔ ایسی صورتحال میں بی اسپیسیفک پرفارمنس کا سوٹ نہیں کر سکتا۔ سیکشن 22 کی سب سیکشن 3 کیا کہتی ہے، اب اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ سیکشن 22 کا سب سیکشن 3 یہ کہتا ہے کہ جب مدعی نے کسی معاہدے کی تعمیل کے لیے سبسٹینشیل ایکٹ کیے ہو اور نقصان اٹھایا ہو تو پھر کیا صورتحال پیدا ہوگی۔ یعنی ایک شخص اپنے معاہدے کی تعمیل کے لیے نقصان بھی اٹھاتا ہے اور کچھ حد تک وہ کوشش بھی کرتا ہے لیکن کامیابی نہیں ہوتی، تو پھر وہ کیا کرے گا۔ مثال سے سمجھتے ہیں کہ مسٹر اے اپنی اراضی ریلوے اسٹیشن کو فروخت کرتا ہے اور ریلوے ڈپارٹمنٹ سہولت کے طور پر یہ معاہدہ کرتی ہے کہ وہ مسٹر اے کو خاص جگہ پہ تعمیراتی کام کر کے دے گا۔ اب جو ریلوے ڈپارٹمنٹ ہے وہ زمین کا قبضہ لے لیتی ہے اور اس پر کام بھی شروع کر لیتی ہے۔ ایسی صورت میں اے کے پاس یہ رائٹ ہوتا ہے کہ وہ تعمیل معاہدہ مختص کا دعویٰ ریلوے اسٹیشن کے پاس کرے کہ اب اس کو جو وعدہ کیا تھا ریلوے ڈپارٹمنٹ سے اس کو فلفل کیا جائے۔ آج کی یہ سیکشن 22 انتہائی امپورٹنٹ ہے، اور جو کچھ سرکمٹانسز میں نے بیئر ایکٹ سے نکال کر ان کا اردو ترجمہ آپ کے ساتھ رکھا ہے، آپ انگلش کو بھی ساتھ رکھیں اور اس اردو کو بھی، اور ہر پوائنٹ پر غور کریں۔ کہیں بھی آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ کامنٹ میں اس کا سوال کریں، تو ہم انشاءاللہ اس پہ مزید ایلابوریٹ کریں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔